مسیح کے زندہ جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میری طرف سے سب سے پہلے آج ہماری منسٹری کی فرسٹ برتھ ڈے ہے اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ گزرے وقتوں میں، گزرے سال میں ہمارے باپ نے ہماری حفاظت کی، اور اسی طرح آنے والے سالوں کے لیے، آنے والے پلوں کے لیے خدا کے بڑے فضل کو مانگتے ہیں۔ ملٹیفیکیشن کی دعا کرتی ہوں کہ خداوند اسے بڑھائے اور یہ نام، خدا کے نام کو جلال دیتا رہے۔ یہ کلام جو خدا نے ہمیں دیا ہے، بائبل ایک ایسا کالج ہے جس کا پرنسپل خدا ہے، پریز دی لارڈ، اور جس کی بنیاد مسیح ہے، جس کا ٹیچر پاک روح ہے، پاک روح القدس ہے، اور جس کے طالب علم ہم سب ہیں، جہاں ہم سب اسٹڈی حاصل کرتے ہیں، جہاں ہم سب خدا کے نام کے لیے کھڑے ہیں۔ اور چاہے مشکلیں کتنی بھی ہوں، دکھ کتنے بھی ہوں، ہم نے کیا کرنا ہے، جس طرح کلام مقدس میں لکھا کہ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل ہو گئے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ تو ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے۔ روز ہم ایک بات سیکھتے ہیں اور آج تک سیکھتے آ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے جب تک ہم پوری طرح پر کامل نہ بن جائے، کیونکہ خدا کہتا ہے میں کامل ہوں، اس لیے ہمیں بھی کامل بننا ہے۔ اور آج کا کلام جو ہے ہم خاص برکات کے لیے مذبح رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے، کپلز کے لیے، جوڑوں کے لیے جو خدا نے جوڑے ہیں۔ اور آج کا کلام ہم ایوب کی کتاب، اس کا دوسرا باب، اس کی 9 آیات میں یوں ہے کہ تب اس کی بیوی نے اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پہ قائم رہے گا؟ کیا تو خدا کی تفریر کر اور مر جا۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم یہاں پہ اس کلام کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح عورت، جب ایوب پر مشکلیں، تکلیفیں آئیں اور اس نے کہا کہ تو اپنے خدا کے بارے میں اب غلط کہہ دے، جو بھی کہہ دے، لیکن اتنی تکلیفیں اٹھا کر تو پھر بھی خدا کے حضوری میں رہے گا، خدا کے قدموں میں رہے گا۔ خدا نے سب کچھ لے لیا۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے پہلے باب میں کس طرح مطلب شیطان نے خدا سے پرمیشن لے کر اس کے پورے گھر کا مویشی ہر چیز ایک دن میں ختم کر دی، اس کے بچے مر گئے، سب کچھ مر گیا، صرف شیطان نے اس کی بیوی کو رکھا۔ آپ دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ خدا اس نے اسے استعمال تو کرنا تھا نا، کس طرح کرتا، اس نے اس کی بیوی کو رکھا تاکہ اب اور تو کوئی نہیں تھا، یہی اس کا ساتھی ہے جو زندگی کا، اسی کو اس نے استعمال کرنا تھا، اور اسی نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور کیا کیا کہ اب اس کے ذریعے اس سے مطلب وہ اس کو بھڑکا رہی ہے کہ تو ایسا کر، ایسا کر۔ پر اس نے کیا کہا؟ ایوب اس کا دوسرا باب، اس کی 10 میں ہے کہ پھر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی، پریز دی لارڈ۔ چاہے کتنی مشکلیں ہوئیں، اس کے بچے مر گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، پر اس نے کہا خدا نے لیا، خدا نے دیا، اس کا نام مبارک ہو۔ تو ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ خدا کے حکموں پر چلتا رہا، اور چاہے دکھ تھے، چاہے سکھ تھے، اس نے کیا کیا؟ ایمان کا اظہار کرتا رہا۔ سکھ یا دکھ، اچھی چیزیں ہوں یا بری، سب کچھ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ اگر خدا اسے پرمیشن نہ دیتا، یہ خدا کا بندہ تھا، ہے نا، اس نے خدا سے پرمیشن مانگی، دونوں دفعہ خدا سے کہا کہ باڑ ہٹا تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں، پھر تیرا بندہ تیری کس طرح ستائش کرے گا۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر خدا نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر میں پرمیشن دیتا ہوں۔ اس نے ساری چیزیں اس کی لے لیں، اس نے کہا چیزوں کا کوئی بات نہیں ہے، اگر اس کے جسم میں کوئی تکلیف ہوگی تو خدا نے یہ بھی کہا کہ خدا نے پر اسے کہا کہ اس کی جان کو نقصان نہ پہنچانا، اس کا مطلب مارنے کا بھی اختیار وہ رکھتا ہے۔ اس لیے دیکھیں جو موتیں ہوتی ہیں، جس طرح بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک دعا کے لیے بیٹی، ہم ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ آج کل وہ ICU میں ہے اور اس نے اس کا فرسٹ بیبی ڈیلیور کیا، بیٹا، اور پتہ نہیں سرجری میں کیا پرابلم ہو گئی، اور وہ ICU میں ہے، اور وہ موت کی کشمکش میں اس جنگ کو لڑ رہی ہے، اور کلام وہاں تک پہنچ نہیں رہا کیونکہ ابلیس نے راستے بند کیے ہوئے، اور وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہا، اور ابھی تک وہ اسی جنگ میں لڑ رہی ہے۔ تو
ہمیں کیا ہے کہ خدا اسے زندگی دے، صحت دے، تاکہ خدا نے جو اس پر فضل کیا اپنے بچے کو سنبھالے، کیونکہ خدا کے بعد خدا نے ماں اسی لیے بنائی تھی کہ وہ خدا جو بچے دیتا ہے، جو رحمتیں دیتا ہے، برکتیں، انہیں وہ سنبھالے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پیدائش میں کہ کس طرح عورت ہی کے وسیلے سے گناہ دنیا میں آیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے خود بھی وہ پھل کھایا اور اپنے شوہر کو بھی بولا، آدم کو، کہ یہ کھا۔ 3 باپ اس کی 11 بار میں اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی باوجھ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اسی نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے سارا جو ذمہ تھا اس عورت پہ لگا دیا۔ اسی طرح پیدائش 13 میں کہ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا، سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کیا، میں نے کھایا اور میں نے اپنے شوہر کو بھی دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ابلیس جو ہے، سانپ ابلیس کی صورت میں آیا اور اس نے اس کو بہکایا اور اس نے وہ کیا، پھل کھا لیا۔ اسی طرح کلام میں لکھا ہے، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑی گئی، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرط کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے۔ آمین۔ پریز دا لارڈ۔ خدا کلام کہتا ہے کہ جب یہ گناہ جو کیا وہ عورت نے کیا، اور اگر عورت بچے پیدا کرے گی اور جب اس کی اولاد ہوگی اور اس اولاد کو اس محبت سے، ایمانداری سے، وفاداری سے، پرہیزگاری کے ساتھ خدا کے پاک حکموں کو مانے گی، خدا کی پاک مرضی پہ چلے گی، تب جا کے خدا کہتا ہے کہ میرے حکموں کو پورا کرے گی۔ پریز دا لارڈ۔ تاکہ وہ اس میں قائم رہے گی، تاکہ اس گناہ سے بچی رہے گی۔ اسی طرح کلام میں لکھا ہے، اسی طرح عورت حیات دار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارے، نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے، بلکہ نیک کاموں سے، جیسے خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے، اور عورتوں کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سیکھنا چاہیے۔ جو سکھایا جاتا ہے، بڑے سکھاتے ہیں یا گھر کے بزرگ سکھاتے ہیں، تو کیا اس عورتوں کو سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، جب بیٹی شادی کر آتی ہے نا، اپنا گھر چھوڑ کے وہ دوسرے گھر میں آتی ہے، تو وہ اس کے گھر کے رولز دوسرے گھر میں نہیں چلیں گے۔ ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں، ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اس کے مطابق بیٹیوں کو ڈھالا جاتا ہے، بیٹیاں ڈھلتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں دوسرے گھر سے آ کر میں اپنے اصول ان پہ ڈالوں گی، مجھے بلکہ سیکھنا ہے کہ وہ کیسے ہے، ان کے گھر کا رویہ کیسے ہے، وہ کیسے رہتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے۔ ایسی ہر بیٹی کو کمال دلیری کے ساتھ ان کے اصولوں کو سیکھنا ہے۔ اسی طرح کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھر میں نا اتفاقی ہوتی ہے۔ آدمی شوہر جو صبح سے باہر جاتا ہے اور شام کو آتا ہے، پھر اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی باتوں کو سنے یا ماں کی باتوں کو سنے، تو کہیں نہ کہیں عورت کو ہی چپ رہنا چاہتے، کیونکہ عورت ہی ایک قربانی دیتی ہے۔ اگر دیکھیں، عورت ہی کے وسیلے سے دنیا میں گناہ آیا۔ ہم دیکھتے ہیں دونوں جگہ عورتیں ہی کھڑی ہیں کہ وہ کہتی ہے خدا کے خلاف بول، ایک کہتی ہے کہ خدا یہ منع کیا گیا نافرمانی کر، یہ کھا لے، تو عورتیں ہی ہیں نا۔ پر آدم نے بھی کہا، دیکھ جو عورت تو نے مجھے دی، اور اس نے مجھے پھل کھانے کو دیا اور میں نے کھایا، اور اسی کے وسیلے سے وہ اچھی جگہ سے نکالا گیا، کیونکہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئی کہ وہ کہیں کمزور تھی، اس نے اسی کو پکڑا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں میں جو کمزور ہوتا ہے شیطان اسی کو پکڑتا ہے۔ لیکن آپ سب سے ہمبل یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو دیکھنا ہے، جس طرح خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہم نے صرف کلام پر توجہ کرنی ہے۔ اگر آدمی بے دین ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے، عورت تو نہیں جانتی تو اپنے شوہر کو بچا لے۔ اسی طرح شوہر کے لیے کہ اگر تیری بیوی بے دینی ہے، اگر تو کلام میں چلتا ہے تو تیرے ہی سبب سے تیری بیوی بچائی جائے گی۔ پریز دا لارڈ۔ اسی طرح افسیوں 4 باب اس کی 32 میں کہ ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل رہو، جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے
تمہیں بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. اور یہ رشتے تو اتنے اچھے ہیں، اگر محبت سے بھرے ہیں تو نازک بھی بڑے ہیں. اگر ہم دلوں میں ان چیزوں کو رکھیں گے اور پالتے رہیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ ہمیں اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے، کیونکہ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہ ہی صاف نہ ہو تو چمکتے چہرے کس کام سے؟ اگر آپ کی خوبصورتی ہے پر دلوں میں آپ ناراض ہیں اپنے شوہر سے، اپنے رشتوں سے، تو ہمیں ان رشتوں کو سنبھالنا ہے. اور یہ شیطان ہی ہے، وہ کسی صورت میں، آپ سوچیں کہ یہ میرا شوہر نہیں بول رہا، یہ شیطان اس میں آنکھیں بول رہا ہے. کیونکہ جب دیکھیں خداوند یسوع مسیح شیطان سے آزمائے گئے تو اس نے کہا شیطان دور ہو جا، تو وہ دور ہو گیا اور وہ اس کے شاگرد میں آ گیا، جو اس کے مطلب کلیسیا میں تھا، اس کی شاگرد تھا، اس میں آ کر اس نے خدا کے خلاف بولا. تو اسی طرح آپ سوچیں کہ میرے خلاف کہیں سے یہ بول رہا ہے اور ہم اسے موقع دے رہے ہیں تو وہ بول رہا ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو، شیطان نے تو کہیں سے تو بولنا ہے نا، کہیں سے تو اس نے آنا ہے، تو ہم یہ سوچ کے آ جائیں کہ یہ وہ نہیں ہے، اس میں آ کے کوئی میرے خلاف بھڑکا رہا ہے، میرے لیے کر رہا ہے. تو ہمیں اس بات کو جب ہم انڈرسٹینڈ کر لیں گے، اسے سمجھ لیں گے، تو پھر ہماری باتیں نہیں بڑھیں گے. اگر وہ غصے میں تو آپ چپ کر جائیں، کیونکہ رشتے ایسے ہی نبھائے جاتے ہیں. اگر وہ اس وقت غصہ ہے، آپ چپ کر کے سنیں، اور جب آپ اچھے ماحول میں ہوں، اچھی پیار محبت میں ہو، تو آپ سمجھائیں کہ آپ اس وقت یہ غلط بول رہے تھے، ایسا نہیں تھا. آپ اسے پھر سدھار سکتے ہیں اس بات کو، نہ کہ غصے میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے جائیں تو وہ باتیں جو کیا ہے وہ بھڑک جاتی. میں اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے. پریز دا لارڈ. اور اب ہم اس مذبح کے لیے جو کپلز کے لیے لگایا گیا، آج اس کا 6واں دن ہے اور کل 7واں دن ہوگا. آئے ہم خدا سے زبور 91 کی پروٹیکشن کو سارے جوڑوں کے لیے مانگتے ہیں جن میں ناراضگیاں ہیں، جو بھی ہے یسوع نام سے جاتی رہیں، اور خدا کا یہ کلام ان کی حفاظت کرے. آمین. پریز دا لارڈ. زبور 91. جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتے ہیں وہ قادموتی کے سائے میں سکونت کریں گے. میں خداوند کے بارے میں کہوں گی، وہی ہماری پناہ اور ہمارا گڑھ ہے، وہی ہمارا خداوند ہے جس پر ہمارا توکل ہے. کیونکہ وہ ہمیں سیاہ کے پھندوں سے اور مہلک بیماریوں سے چھڑاتا ہے. وہ ہمیں اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے اور اس کے بازو کے نیچے ہمیں پناہ ملے گی. اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے. ہم نہ رات کی ہیبت سے ڈریں گے، نہ دن کوڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے. ہمارے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور ہمارے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ ہمارے نزدیک نہ آئیں گے. لیکن ہم اپنی آنکھوں سے نگاہ کریں گے اور شریر کے انجام کو دیکھیں گے. پر اے خداوند، تو ہماری پناہ ہے، نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنایا ہے، اس لیے کوئی وبا ہمارے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی. کیونکہ وہ ہماری باوت اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہماری سب راہوں میں حفاظت کرے اور ہمیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کو بھی پتھر سے ٹھیس لگے. ہم شیر ببر اور الفی کو روندیں گے، ہم جوان شیر آزدہ کو پامال کریں گے. چونکہ ہم نے خدا سے دل لگا ہے، اس لیے وہ ہمیں چھڑائے گا، وہ ہمیں سرفراز کرے گا، کیونکہ ہم نے اس کا نام پہچانا ہے. جب ہم اسے پکاریں گے تو وہ ہمیں جواب دے گا. وہ مصیبت میں ہمارے ساتھ رہے گا، وہ ہمیں چھڑائے گا اور عزت بخشے گا، اور ہمیں عمر کی درازی سے آسودہ کرے گا اور اپنی نجات ہمیں دکھائے گا. آمین. پریز دا لارڈ. یہ سارے وعدے اپنے پہ ہم نے کلیم کرنے ہیں، بولنے کہ میرے لیے سب کچھ. اسی طرح ہم زبور 128 کی تمام برکات کو مانگتے ہیں جو خدا کی فرما برداری کے ساتھ اجر کے ساتھ ملیں گی. پریز دا لارڈ. مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھ، ایسی برکت اسے ملے گی جو خدا سے ڈرتا ہے. خداوند صیون میں سے تجھے برکت دے گا، اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے گا.
بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا، اور اسرائیل کی سلامتی ہو۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ اس کلام کو ہم نے اپنے آپ پر کلیم کرنا ہے، بولنا ہے، اپلائی کرنا ہے، تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ آمین۔ خدا میں شکر کرتی ہوں خدا جی اس مذبح کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ مذبح میں طاقت ہے، سارے جوڑوں کی ہر کمی، ہر کمزوری یسوع کے نام سے جائے، اور خدا یہ محبت سے رہیں جس طرح آپ نے ہمیں محبت کرنا سکھایا، اسی محبت سے خدا جی یہ بڑھیں اور آپ کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ خدا ہم سب اپنے بہن بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، بلکہ تمام دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے سب سے محبت رکھی اور آپ کی محبت یکساں ہے، اور آپ نے سب کے لیے کفارہ عطا کیا، آپ نے ساروں کے لیے قیمت ادا کی۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو برے وقت آنے والے ہیں ان سب کے لیے ہم سب تیار رہیں، تاکہ خداوند جی جب آپ آئیں تو خداوند جی ہم ہوا میں اڑ کر آپ کا استقبال کرنے والے بیٹے بیٹیاں بنیں۔ خداوند سب کی حفاظت کرے، خداوند سب کے لیے کلام کی قدرت سے بھر دے، تاکہ یہ کلام ہمیشہ ہماری زندگی میں کام کرتا رہے۔ خداوند جتنے بھی ہاسپٹل یا گھروں میں یا کہیں بھی بیمار ہیں، خداوند ساری بیماری لعنت آج یسوع نام سے جائے، اور خداوند آپ کے بیٹے بیٹیاں شفا پائیں۔ خداوند صباح کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، اور خداوند جی شبنم کے لیے، پاسٹر وارث کے لیے، اور بھی جتنے نام دیے گئے ہیں باپ، جتنے نام آپ کے مذبح پہ رکھے گئے ان سب کے لیے خداوند، جتنے بیٹے بیٹیوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ خداوند ان کے آنٹی بیمار ہے، ان کے بہن بھائی جتنے بھی ہاسپٹل میں ہیں، سب کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سب کے لیے خداوند جی شفا کو مانگتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یسوع شافی ہے، وہی شفا دینے والا خداوند خدا ہے۔ باپ جی سب کو شفا دے، سب کی حفاظت کرے، جسمانی کمیاں، کمزوریاں، بیماریاں، لانتے یسوع نام سے جائیں، چاہے وہ روحانی کمیاں ہیں، چاہے وہ جذباتی ہیں، خداوند یسوع کے نام سے جائیں، سب کی حفاظت کریں، کیونکہ ہمارے پاس یسوع شافی ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے، جب اس کا نام آ جاتا ہے تو معجزات ہوتے ہیں۔ باپ آپ کے بیٹے بیٹیاں خداوند جی مذبحوں جو لگائے گئے ہیں خداوند جی، اس کے بعد گواہیوں کے ساتھ آئیں اور آپ کے نام کو جلال ملے۔ آمین۔ ہم سب مل کر آمین لکھیں گے، ہم سب بول کر آمین بولیں گے۔ آمین آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔